فریمیسن کی شکل میں ٹیمپلرز کا نیا ظہور۔ فرانس کے بادشاہ فلپ چارم کے دلیرانہ اقدام اور حکمت سے بھرپور کارروائی نے ٹیمپلرز کو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا لگایا تھا۔ یہ ادموے ہو گئے تھے۔ اگر ان کو ایک موقع نہ مل گیا ہوتا تو ان کا خاتمہ یقینی ہو جائے اور انسانیت کی جان ان سے چھوٹ جاتی۔ وہ موقع اسکاٹ لینڈ کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان کو مل گیا۔ بچ جانے والا ٹیمپلرز کا گروہ اپنی جان بچا کر اسکاٹ لینڈ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسکاٹ لینڈ کافی عرصے سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ٹیمپلرز کے آنے سے اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ وقت رابرٹ بروس کو ہتھیار مل گیا۔ یہ ہتھیار لڑنے اور قرضے دے کر 200 سالہ جنگی تجربہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی عظیم افواج کے خلاف لڑائی میں حاصل کیا۔ 1314 میں رابرٹ بروس کی اتحادی فوجوں نے 25,000 انگریز فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس شکست سے ٹیمپلرز کی نئی زندگی نے جنم لیا۔ ٹیمپلرز اپنے آپ کو پستیوں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور اس مرتبہ زیادہ شان کے ساتھ اب وہ آزاد اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ 1603 میں کوئین الزبتھ اول کی موت کے بعد اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ جیمز پنجم برطانیہ کا بھی بادشاہ بن گیا، یعنی اس نئی وسیع ریاست کا نام ٹیمپلر کے ہاتھ میں آ گیا۔ یوں پورے برطانیہ پر ان کا تسلط قائم ہو گیا۔ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک کر پیتا ہے۔ ٹیمپلرز کو نیا ٹھکانہ مل گیا تھا لیکن وہ انتہائی محتاط تھے۔ تقریباً 100 سال تک ٹیمپلرز بالکل فسفردہ چلے گئے، اپنے کام کر دیے گئے تاکہ لوگ ان کو بھول جائیں، مگر انہوں نے برطانیہ پر اپنی گرفت کم نہیں کی۔ بڑے بڑے عہدوں کے حصول میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1717 میں ٹیمپلرز یورپ میں پھر سے ابھرتے ہیں۔ اس مرتبہ تعداد اور طاقت دونوں میں ہم پلا ہے۔ یہ نئی شناخت ان کی ماضی کی شہرت سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے، اور یہ شناخت ان کو برطانیہ کی بادشاہت دے رہی ہے۔ اپنے خفیہ کنڈوں پر دڑ ڈالنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے نام ٹیمپلرز کو ختم کر دے۔ اب جو نام انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرنے کے لیے رکھا وہ فریمیسن تھا۔ اس لفظ کو بہت سے لوگ جانتے تھے مگر اس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے۔ ٹیمپلرز کے نئے نام فریمیسن گروپ کا برطانوی شاہی خاندان میں سے پہلا ممبر پرنس آف دی ویلز فریڈرک تھا۔ بعد میں آنے والوں میں پرنس فلپ، ایڈنبرا کا ڈیوک اور ملک الزبتھ دوم برطانیہ شامل ہیں۔ برطانوی جمہوری حکمرانوں نے وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور وزیر خارجہ جیمز فلفورڈ کا نام نمایاں ہے۔ برطانوی لارڈز کی ایک طویل فہرست ہے جو برادری کارکن بنا کر دجالی نفرت انگیز ریاست کے لیے دانستانہ یا نادانستہ بنیاد رکھتے گئے۔